اچھا، ایک بھائی نے کہنے لگا کہ جو تہجد کی نماز ہے نا، اس کی پہلی جو رکعت ہے اس کے اندر آپ نے 8 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں اپنا جو ہے 6 مرتبہ، پھر 5 مرتبہ، پھر 4 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، آخری رکعت میں 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب بہت سے لوگ کنفیوژن میں آ گئے کہ جی اگر ہم 8 مرتبہ پہلی رکعت میں نہیں پڑھتے تو کیا ہماری تہجد کی نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، مطلب جو بھائی نے طریقہ بتا دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو پھر تو آپ کو 8 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، لیکن تہجد کی بندہ 12 بھی پڑھ سکتا ہے، 2 بھی پڑھ سکتا ہے، 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، 8 بھی پڑھ سکتا ہے. پہلی بات یہ ہو گئی. اور دوسری بات، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے جو افضل روزے ہیں وہ محرم الحرام کے ہیں. اللہ کا مہینہ محرم الحرام کے سب سے افضل روزے ہیں رمضان المبارک کے روزوں کے بعد. اور اسی طرح نمازوں میں فرض نماز کے بعد نفلی نماز میں تہجد کی جو نماز ہے وہ سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے. تو میرے دوستو، اس طرح کا کہیں پر بھی نہیں آیا کہ جی 8 پڑھیں، 8 مرتبہ پڑھیں، یا آپ نے اکیلی سورۃ الاخلاص ہی پڑھنی ہے تہجد کی نماز میں. نہیں، آپ کو قرآن سے کہیں سے بھی آیات آتی ہیں. آپ کو سورۃ الفلق آتی ہے، سورۃ الناس آتی ہے، سورۃ الکافرون آتی ہے. آپ کو قرآن سے کوئی بھی سورت آتی ہے تو آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں. جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہم نے جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو 4 صورتیں یاد ہیں، 4 صورتیں مثال کے طور پر آپ کو یاد ہے، سورۃ اللہب یاد ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے سورۃ الاخلاص، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو سورۃ الفلق یاد ہے، سورۃ الناس یاد ہے، تو آپ 4 رکعتوں میں 4 صورتیں پڑھ لیں. اسی طرح اگر آپ کو کوئی صورت نہیں آتی، ٹھیک ہے، آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں پھر 1 مرتبہ پڑھ لیں. آپ کو قرآن سے اور کچھ نہیں آتا، صرف اور صرف سورۃ الاخلاص آتی ہے، تو آپ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. دیکھیں، اس طرح کی باتیں پھیلانے سے پہلے، اس طرح کی باتیں کسی کو کہنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ کہیں آپ کی وجہ سے یہ بندہ اگر تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے کہیں رہ نہ جائے، اگر پڑھ رہا ہے تو چھوڑ نہ دے. دین اسلام کے بارے میں آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہوتی ہے، پلیز پہلے اسے دیکھ لیا کریں، پہلے سوچ لیا کریں، کہیں آپ کی وجہ سے کوئی بندہ گناہ گار نہ ہو جائے. امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی. میں دوبارہ پھر آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. اگر آپ نے 8 رکعتیں تہجد کی پڑھنی ہیں اور آپ کو قرآن سے کوئی صورت نہیں آتی، صرف اور صرف سورۃ الکوثر آتی ہے، یا آپ کو اور کوئی صورت نہیں آتی، آپ کو سورۃ الاخلاص آتی ہے، تو آپ 8 کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. اور پھر کچھ بندوں کو اللہ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو پوری رات جو ہے وہ اللہ کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں قرآن پڑھتا جاؤں لیکن اس کو قرآن نہیں آتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوشش کرے قرآن کو یاد کرنے کی، جتنا حصہ اس نے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر نہیں تو پھر وہ پڑھ لے 8 مرتبہ، پہلی رکعت میں 8 مرتبہ پڑھ لے، پھر پڑھ لے جتنا اس کے اندر کیپیسٹی ہے، جتنا وہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے. بھائی اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.